سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ قال الرسول ان قومی اتخذوا یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑ دیا تھا، اس کو اس کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کیا تھا۔ یہ شکوہ اللہ کے رسول کریں گے، حاضل قرآن کا لفظ آیا وہاں پر، اس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی بولیں گے میرے بعد ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے تھے، قرآن کے احکام جو تھے وہ احکام بھول گئے تھے، نسیاں میں انہوں نے قرآن کو سجا دیا تھا، یعنی بھول گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جن کے بارے میں اللہ کے رسول شکوہ کریں گے، اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت بھی پیدا کرے، اس کو تلاوت کی توفیق بھی دے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، تو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی اور اس پر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ جو بھی آپ کو زبان آتی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہم اس دور میں پیدا کیا ہے کہ ہر طرح کی سہولتیں دے دی ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں بیٹھے ہیں اور کتنی دور دور سے لوگ آپ کو بھی سن رہے ہیں، ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو دور ہے بہترین دور ہے، اگر دین کی دعوت کا دور اگر دیکھا جائے، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بہترین دور ہے، اور علم حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعے آج کل وجود میں آ چکے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کی زبان سیکھنا سب سے بڑی عمدہ بات ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو عربی زبان، جو خبر میں بھی ہمارا ساتھ دینے والی ہے، جنت میں بھی یہی زبان بولی جائیں گی۔ اللہ نے اسی میں اپنا آخری کلام محفوظ کیا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس میں نازل کیا ہوا قرآن، اللہ کا کلام جو ہے کلام اللہ، اس کی حفاظت کی بھی اللہ نے اپنی ذمہ داری دی ہے۔ انا لہو لحافظون کہا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ کے اور بھی کلام دوسری زبانوں میں آ چکے تھے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، عبرانی زبانیں ہیں۔ آج عبرانی زبان کو کوئی بھی نہیں جانتا، جسے انگلش میں ہیبرو لینگویج کہتے ہیں، لیکن عربی ہمارا بچہ بچہ اس کو پڑھتا ہے اور اپنی توتلی زبان سے ہی اس کا آغاز کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس زبان کی اللہ نے اس طرح حفاظت کی، کیونکہ اللہ کے کلام کی حفاظت کرنا ہے تو اس زبان کی بھی حفاظت ضروری ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی بھی حفاظت کی ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے اس زبان کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عربی زبان جب تک نہیں سیکھے تو آپ کی اپنی اردو زبان ہے، تیلگو زبان ہے، ہندی زبان ہے، انگلش زبان ہے، جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں اللہ کے کلام کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ترجمہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کیا یہاں پر؟ بہت خوب، بہت خوب۔ سورہ نور کا بھی پورا ترجمہ کر دیا۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو قرآن کے ترجمے کو جب پیش کیا جائے تو اس کو بھی اتنی ہی توجہ سے سنیے جس طرح اللہ کے کلام کو آپ سنتے ہیں، کیونکہ وہی تو ہمارے لیے اس وقت میڈیم ہے سمجھنے کا، ترجمہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔